ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری خلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا و شفیع المذنبین جد الحسنین و ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد إن الدين عند الله الإسلام الصلوات اللهم صل على محمد آج شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، تو میں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل اور التجا کرتا ہوں کہ مولا آپ کے جد کی مجلس ہے تو مجھے ایسے الفاظ بولنے کی توفیق عنایت فرمائیے جو آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ اسی ہستی سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم جعفری ہیں اہل تشیع کو، دیگر جتنے بھی فرقے مسلمانوں میں ہیں ان سے جدا ہیں، اور پھر مسلمانوں سے ہٹ کے اس دنیا میں اور بہت سارے ادیان موجود ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، بدھسٹ ہیں، ہندو ہیں، بہت سارے ادیان ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین، کہ بے شک دین عند اللہ، اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تم اپنی مرضی سے جتنے بھی دین بنانا چاہتے ہو بنائے چلے جاؤ، لیکن دین فقط وہی ہوگا جس کو اللہ کہے دین ہے۔ لوگوں نے بتوں کی پرستش شروع کی، پتھروں کو بھی خدا مان لیا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ عجیب ہے انسان کہ ماننے پہ آئے تو پتھروں کو خدا مان لے، نہ ماننے کو آئے تو اللہ کو بھی نہ مانے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اس آیت مبارکہ پہ غور کرے اور یہ سوال کرے کہ یہ دین جو اللہ کے نزدیک دین ہے وہ ہے کیا، اس آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم تک، خاتم النبیین تک جو دین جتنے بھی ہیں ان سب کا نام اللہ نے اسلام رکھا۔ اب یہ دین ہے کیا؟ ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کے سامنے خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلوات بھیجیے محمد علیہ اللہم صلی اللہ محمد فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے رسول اپنا چہرہ مبارک اصل دین کی طرف مرکوز کر لیجئے، یہ ایک سوئی کے ساتھ۔ دائیں بائیں جو کچھ بھی لوگ کہتے جائیں کرتے جائیں، اذیت ہوتی تھی رسول اللہ کو، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ان کو دلاسا دے رہا ہے کہ اصل دین کی طرف۔ دین اور بس اصل ہے کیا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین کیا ہے؟ دین وہ ہے کہ اللہ نے خلق کیا ہر انسان کو اپنی فطرت پر، جو اللہ تعالیٰ کی اپنی فطرت ہے اس پر تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اس اللہ کی تخلیق میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ جاپان میں پیدا ہو گیا
امریکہ میں پیدا ہو گیا، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو گیا، اللہ نے فرمایا اس بچے کو بھی میں نے اپنی فطرت پہ خلق کیا۔ یہ فطرت کیا ہے؟ کوئی مذہب یا دین کی ضرورت نہیں ہے کسی بچے کو سمجھانے کی یا کسی بڑے کو سمجھانے کے لیے کہ جھوٹ بری چیز ہے۔ بچے بیٹھے ہیں، ذرا سادہ کر دوں الفاظ کو، کسی کو قتل کرنا بری چیز ہے، یہ فطرت انسان ہے جو اللہ کی اصل فطرت ہے کہ وہ اس کو بتاتی ہے حق و باطل میں تشخیص۔ ذالک دین القیم، یہ اصل دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت اس کو سمجھتے نہیں، لا علم۔ توجہ ہے؟ یعنی اصل دین کیا ہے؟ فطرت۔ فطرت اصل دین ہے، اور وہ فطرت کیا کرتی ہے؟ وہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں رکھ دی کہ اس کو برے اور اچھے کی تمیز ہو، حق اور باطل کی اس کو شناخت ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اگر وجود میں اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت ڈال دی تو پھر اتنے سارے مذاہب کیوں؟ اتنے سارے فرقے کیوں؟ اتنے سارے دین کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ اپنے دین پر خلق کرتا ہے، اپنی فطرت پر خلق کرتا ہے، لیکن جوں جب یہ انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی بنائی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ گناہ کی وجہ سے، فاسق عقائد کی وجہ سے، فاسق افکار کی وجہ سے وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ دین سے، فطرت سے دور ہو جاتا ہے۔ جب وہ فطرت سے دور ہوتا ہے پھر وہ برائی کرتا ہے، لیکن جب وہ برائی کر بھی رہا ہوتا ہے تو وہ فطرت سے دور ہونے کے باوجود لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتا۔ مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے بول جھوٹ رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ کہے گا میں سچ بول رہا ہوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر لوگوں میں کھڑا ہو کے وہ یہ بات کرے گا تو لوگ قبول نہیں کریں گے۔ تو خدا کے بنائے ہوئے نظام میں چاہے ابلیسیت، شیطانیت جتنی چاہے پنپ پڑے، اگر حق بات کی جائے گی تو اس کو دل سے اور عقل سے مانا جائے گا، چاہے عملاً مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ یہ ہے فطرت۔ اب اس فطرت سے لوگ ہٹ تو جاتے ہیں اعمال کی وجہ سے یا عقائد کی وجہ سے، تو آیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام رکھا ہے کہ میرے بندے اگر فطرت سے ہٹ جائیں تو ان کو دوبارہ راہ راست پر، ہدایت پر لے آؤں، ان کی دوبارہ ہدایت ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ انبیاء مبعوث کیے، آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء آ کر اللہ کی طرف ہدایت کرتے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ رہا ہوں ابھی خشک ہو رہا ہے، لیکن یہ مقدمہ اس چیز کا ہے کہ جو جعفری ہیں، میں نے جو شروع میں کہا کہ یہ امام صادق علیہ السلام کی شب شہادت کی جو مجلس ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے ذہن کھلیں اور جو روایتی قسم کی جو مجلس ہوتی ہے وہ نہ ہو فقط، بلکہ سمجھ میں آئے، ایک پیغام جائے آپ لوگوں کی طرف۔ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جعفری ہیں بھائی کیوں جعفری ہیں؟ یہ جو آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سجدگاہیں آپ لوگوں نے رکھی کیوں رکھی ہیں؟ آپ لوگ دوسروں سے الگ کیوں؟ دوسرے آپ سے الگ کیوں؟ آج میں انشاءاللہ میں چاہتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام کے مدد سے آپ لوگوں کو، بچوں کو ذہن میں اس طرح پختہ کر دوں اس مسئلے پر کہ اگر کوئی شخص سامنے بیٹھا ہو اور پوچھے تم سجدگاہ کیوں رکھتے ہو تو وہ بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے۔ اور یہ صدقہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ کیسے آگے انشاءاللہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو، لیکن مرکز رسول خدا تمام مسلمانوں کے، مرکز ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ فرقوں میں ہم لوگ بٹ گئے۔ کیوں؟ اگر کچھ لوگ ایسے مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں نا جو کہیں رسول ہم جیسے، تو پھر وہ دین بھی اپنے ہی جیسا سمجھیں گے، اور جس دین پہ چلیں گے وہ بھی ان جیسا ہی ہوگا۔
وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب چلتے تھے تو اگر کوئی جانور سامنے آ جائیں تو دو زانو ہو کے سر جھکا لیتے تھے احترام میں، جانور احترام کرتے تھے. لیکن آج انسان جو اپنے آپ کو ان کا کلمہ گو، افسوس اس بات کی کہ وہ کہے کہ ہم جیسے. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی ہاتھ پر اگر کچھ سنگریزے کچھ پتھریاں ہوں تو وہ ان کے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دے، وہ کنکریاں بولنا شروع کر دیں. بتاؤ رسول تم جیسے؟ وہ رسول جو چاند کی طرف اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جائے، رسول تم جیسے؟ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شریعت تمام شریعتوں میں افضل ترین، وہ رسول تم جیسے؟ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر جو کتاب نازل ہوئی تمام آسمانی کتابوں میں افضل ترین کتاب، جو اگر کسی پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ان پر نازل ہوئی، رسول تم جیسے؟ تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام رسول، تمام سید المرسلین رسول خدا تم جیسے؟ جن کے زلفوں کی قسم اللہ کھائے وہ تم جیسے؟ جن کا چہرہ مبارک اتنا منور کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو، کہ جن کو یوسف دیکھ کے شرما جائیں، جب رات کا وقت ہو تو شمع لگانے کی ضرورت نہ پڑے، رسول تم جیسے؟ لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں قیامت تک کے لیے کہ یہ عظیم ترین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو ہم اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد افضل ترین مرتبہ تمام مخلوقات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ قیامت تک اس پوری دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا دکھا دو کہ جن کو اس خاتم النبیین نے کہا ہو انفسنا. چیلنج ہے. ہم پلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا علی انت منی بمنزلت ہارون الا انہ لا نبی بعدی. اے علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یا علی یا علی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سمجھ نہ آئیں تو وہاں علی مرتضیٰ کہاں سمجھ آئیں. لیکن مسلمانوں نے آگے نہایت تیزی سے میں چلنا چاہتا ہوں، مسلمانوں نے فرقہ فرقہ اپنی حساب سے تقسیم کر لیے اور یہ کہا کہ ان رسول تک پہنچنا ضروری ہے. یہ رسول، اس بات پر تو تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے نا کہ اگر اصل مرکز رسول خدا ہے، رسول خدا تک اگر ہم پہنچ گئے تو فلاح پا گئے. یہی بات ہے نا، مرکز رسول خدا ہے. رسول خدا سے دین لینا ہے لیکن رسول خدا بظاہر ہم میں موجود نہیں ہے تو ہم دین کس سے لیں؟ ہم دین ان سے لیں گے جنہوں نے رسول کو دیکھا ہو. میں بات وہ کر رہا ہوں جو سب کو قابل قبول ہو. تو کہا کہ ہم 3 ایسی ہستیاں سامنے لے کے آتے ہیں. کون؟ اصحاب رسول، ازواج رسول اور اہل بیت رسول. یہی بات ہے. کہا کہ بھئی یہی کیوں؟ کہا یہ اس لیے کیونکہ نمبر 1 انہوں نے رسول کو دیکھا، رسول کی صحبت میں رہے. بات وہ کہ جو سب کو قابل قبول ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اعلان کیا تھا لا دین لہو لمن لا عقل لہو. جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے. اس پہ یہ عیسائیت اور یہودیت اور یہ تمام لوگ پریشان ہو گئے تھے، ان کی دراڑیں آ گئی تھی اس مذہب میں. مذہبوں کو ان کو اکھاڑ کے رسول خدا نے پھینک دیا تھا. عقل پہ مبنی ہے ہمارا دین. 3 لوگ سامنے لائے گئے. کہا انہوں نے رسول کو دیکھا. کہا ان کے علاوہ اور بھی تو لوگ تھے. کہا ان کی بات قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ ان پر ایمان نہیں لائے تھے. ان پر ایمان نہیں لائے تو اس کا مطلب ہوا آپ کے پاس ایک معیار تو آ گیا نا.
کہ اگر وہ یہ کہے کہ رسول اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ عمل ہیں، ان کی شریعت آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ رسول نے ایسے نماز پڑھی، ایسے وضو کیا، تو ہر ایک کی بات نہیں مانی جائے گی، کم سے کم کوئی معیار ہونا چاہیے۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک دیکھا رسول کو، ان کی صحبت میں رہے، دوسرا ایک معیار ایسا ہو کہ ان کی بات قابل قبول ہو۔ اچھا، تو اگر یہ معیار ہو تو یہ فرمائیے کہ ازواج رسول تو وہ بھی دنیا میں موجود نہیں، رسول بھی بظاہر دنیا میں موجود نہیں ہے، تو ازواج موجود نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کہا اصحاب رسول تو ہیں، کہا اصحاب رسول بھی موجود نہیں، تو کہا تابعین ہیں۔ تابعین یعنی وہ جنہوں نے اصحاب کو دیکھا ہو، ان کی اتباع کی ہو، ان کے تابع ہوں، کہ ہم نے رسول کو دیکھا، انہوں نے مان لیا، یہ ہو گئے تابعین۔ اب ان سے جو دین لے گا وہ بھی درست۔ کہا یہ بھی دنیا میں نہ رہے، پھر کیا ہوگا؟ کہا تبع تابعین، ان کو دیکھا کہ جنہوں نے رسول کو دیکھا۔ اب یہ جو سلسلہ چلا، اس کو ہم کہتے ہیں سلسلہ روایت۔ دونوں طرف ہر مذہب میں یہ قابل قبول رہی۔ اب ادھر تین چیزیں معیار لوگوں نے خود بنا لیے۔ دیکھیں یہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑا اہم نقطہ آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں۔ تین مثالیں قائم کی گئیں، ان تین مثالوں میں سے کہا کہ جناب رسول کو انہوں نے دیکھا، ایک معیار بھی رکھا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اور اگر وہ خود موجود نہ ہو تو ایک سلسلہ ہونا چاہیے جو آپ تک پہنچ جائے۔ ایک قرآن نے بھی معیار پھر دے دیے کچھ، بات تو قرآن کی مانی جائے گی نا، بات ہماری یا آپ کی یا کسی کی تو مانی نہیں جائے گی، بات وہ مانی جائے گی جو اللہ کہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم کسی کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، یہ اللہ فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فخر الدین رازی اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا اس آیے کے ذیل میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کا مطلب کہا انہوں نے سچوں کی اطاعت کرو، ان کے تابع ہو جاؤ۔ ادھر تک بات سمجھ میں آئی؟ پھر کہا اللہ اس کو فقط سچا کہہ سکتا ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، یعنی معصوم عن الخطا ہو۔ دو باتیں۔ تیسری بات انہوں نے کی فخر الدین رازی نے، کہا چونکہ یہ آیہ مبارکہ قیامت تک رہنی ہے، لہٰذا یہ اللہ کا حکم قیامت تک ہر انسان کے لیے ہے کہ اس نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب کسی نہ کسی معصوم عن الخطا کو موجود ہونا پڑے گا تاکہ اس آیہ مبارکہ کے حکم پر عمل ہو سکے، اور اللہ کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ وہ کوئی ایسا حکم دے دے جس پر عمل نہ ہو سکے۔ توجہ، اب اللہ نے تین معیار دے دیے کہ اطاعت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ معصوم عن الخطا ہو۔ تم نے جو معیار رکھا اور ہوگا، جو اللہ کا معیار ہے وہ یہ ہے کونوا مع الصادقین، ان کی تابع ہو جاؤ جو معصوم عن الخطا ہو، ایک، اور دوسرا اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک وہ تمہارے درمیان موجود نہ ہو۔ تو اس آیہ مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ ان کو موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اب دوسرا چیلنج میں کرتا ہوں، قیامت تک کے لیے مسلمانوں میں کوئی ایک ایسا فرقہ دکھاؤ جو ہمارے علاوہ یہ کہتا ہو کہ یہ معصوم عن الخطا ہمارے پاس موجود ہیں، جن کا نام حضرت امام زمانہ علیہم السلام ہے، جن کی اطاعت ہم بھی کرتے ہیں اور آپ بھی کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہماری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہماری بات سے اختلاف کریں تو کوئی انسان تو لے آؤ نا اس دنیا میں کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ معصوم عن الخطا ہے، تاکہ ہم بھی اس کے تابع ہو جائیں۔
جب آپ نہیں لا سکتے اور کوئی ہے ہی نہیں جو کہہ رہا ہو کہ ہمارے علاوہ اور کسی کے پاس ایسی ہستی موجود ہی نہیں، یہ دلیل حقانیت مذہب جعفریہ کی. صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد. ایک آیہ مبارکہ یہ آپ کے سامنے عرض کی. دوسری ایک اور آیہ مبارکہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے کن پر؟ رسول خدا پر صلی اللہ علیہ وسلم. فعزروہ وعزروہ ونصروہ، اور ان کی عزت کی. اللہ اکبر. بھائی کوئی شخص ایمان لے آتا ہے رسول خدا پر تو ان کی عزت نہیں کرے گا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کو پتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ رسول کا کلمہ بھی پڑھیں گے لیکن ان کی عزت نہیں کریں گے. وعزروہ. اب ذرا سننا بات، میں نے کہا تھا نا کہ تب اصحاب اور یہ سلسلہ جو چلا، یہ سلسلہ ذہن میں ہے نا، تابعین تبع تابعین، ادھر تک تو ہے نا، سلسلہ چل رہا تھا. اب یہ آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں ہے. کہاں فلاح پا جائیں گے اگر ان کو پکڑ لیں، یہی بات ہے نا. اچھا، آیہ مبارکہ سورہ اعراف آیہ نمبر 157 جا کے دیکھ لیجئے گا. 157. فالذین آمنوا بہ، اور وہ جو ایمان لائے ان رسول پر. وعزروہ، اور ان کی عزت کی. ونصروہ، اور ان کی مدد کی. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور تابع ہیں اتباع کی اس نور کی جو ان رسول کے ساتھ نازل ہوا. اللہ اکبر. واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے. اب میں چیلنج کرتا ہوں، ہمارے اصول کافی کے اندر روایت موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو نور جو رسول خدا کے ساتھ کہا گیا کہ اس کی اطاعت کرو جو نازل ہوا، یہ کون سا نور ہے؟ فرمایا یہ محمد و آل محمد کا نور ہے، آل محمد کا نور ہے. اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن نہیں آیا. ہر انسان یہ کہتا ہے کہ جب وہ 40 سال کے ہوئے تب پہلی آیہ مبارکہ نازل ہوئی، قرآن ساتھ نہیں آیا. توجہ ہے؟ جب قرآن ساتھ نہیں آیا، یہ عقلی دلیل، جب قرآن ساتھ نہیں آیا تو یہ کون سا نور ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا؟ یہ اگر ہماری بات کو رد کرتے ہیں تو آپ جواب دے دیجئے. اچھا، یہ نور رسول خدا کے ساتھ آیا، رسول خدا کے ساتھ آیا، رسول خدا کے ساتھ آیا. رسول خدا کب سے نبی تھے؟ سوال، کب سے نبی تھے؟ اس وقت سے آیا نا نور ساتھ. بھرا مجمع تھا اصحاب کا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ گئے اور فرمایا کنتو نبیا وآدم بین ماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. پھر یہ جملہ دہرایا، پھر تیسری دفعہ جب یہ جملہ دہرایا لوگوں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. اگر میں بار بار ایک نقطہ بولنے لگوں نا آپ کہیں گے مولانا آگے چلیں، لیکن اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. اچانک کیا لوگ دیکھتے ہیں، مڑ کے دیکھا کہ ایک جوان داخل ہوا مسجد کے دروازے سے، کہا یا رسول اللہ. لوگوں نے دیکھا، کہا علی آ گئے. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ کنتو ولیا وآدم بین الماء والتین، میں بھی اس وقت تک ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی. دیکھیے مختصر کر رہا ہوں بات کو، واضح ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دے دیا. اور میں نے کہا تھا کہ دین کی اساس عقل پر ہے. جو چیز قرآن کے مطابق نہ ہو، عقل کے مطابق نہ ہو،
رسول خدا کی احادیث کے مطابق نہ ہو اس کو نہ مانو، اس کو چھوڑ دو، لیکن جو عقل تسلیم کرتی ہو قرآن میں موجود ہو، احادیث میں موجود ہو، اس کو نہ مانے تو کیا مسئلہ؟ یہ ایک عجیب بات ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک آیہ مبارکہ، میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر مثلا اس بحریہ ٹاؤن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوتے اور وہ یہ فرماتے کہ میں نے تم لوگوں کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی مصیبتیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ اتنے مسائل اور مصیبتیں مشکلات کسی نبی پر نہیں ہوں جتنی مجھ محمد پر ہوئیں، کیا راضی ہو کہ مجھے اس تمام رسالت کا کچھ اجر دے دو؟ اکثریت تو یہ کہے گی یا رسول اللہ ہماری کیا اوقات کہ آپ کو اجرت دیں، لیکن اگر کوئی تیار بھی ہو جائے کہ اجرت دے، کیا وہ اس کا اہل ہے؟ اہل تبھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو خدا اہل بنا دے، اور اللہ نے انسانوں کو اہل بنایا، حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی تمام تر رسالت کا اجر اور کچھ نہیں چاہیے، بس چاہیے تو بس اتنا کہ میری اولاد سے محبت کر لیں، ہے یا نہیں؟ اولاد سے محبت کر لیں، اتنا بڑا کام ہو گیا۔ اجر رسالت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا کام کے برابر آ گئی۔ جو رسول خدا کی رسالت ہے ایک پلے میں تو اجرت اس کی برابر ہوگی نا۔ تو اگر اہل بیت سے محبت کر لی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی کی تبلیغ کے برابر ہوگی یہ محبت، ورنہ پھر اجرت تو نہ ہوئی نا۔ اچھا، اہل بیت سے محبت کر لیں۔ دوسری اہم مبارک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی رسالت کی بس اجرت اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چاہیے کہ اللہ کی طرف کا راستہ، سیدھا راستہ پکڑ لیں، اللہ کا سیدھا راستہ پکڑ لیں۔ ابھی میں نے کیا مبارکہ پڑھی تھی پہلے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اجرت بس یہ ہے کہ اولاد سے محبت کر لیں، یہی بات تھی نا۔ اب یہ دوسری آیہ مبارکہ، دو جگہ اجرت مانگی گئی۔ ادھر کیا کہا؟ اللہ کے سیدھا راستہ پکڑ لو، اجرت یہ کہ بس سیدھا راستہ پکڑ لو۔ اب میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی سوائے نہج البلاغہ کے، پھر ایک منٹ بعد میں یہ کہوں میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی مگر قرآن کے، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، جھوٹا ہے مولوی صاحب۔ کیوں؟ کہا ایک منٹ پہلے کہا تھا نہج البلاغہ کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں پڑھی، ایک منٹ بعد کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی اور کتاب نہیں پڑھی۔ یہی بات ہے نا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بس رسالت کا اجرت فقط یہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا فقط یہ، مگر یہ کہ اولاد سے محبت کر لو۔ اجرت فقط یہ کہ اللہ کی طرف سیدھا راستہ اپنا لو۔ اگر جرت ہے نعوذ باللہ تو شرک کرو اور کفر کرو اور یہ کہو اور یہ بکواس کرو کہ نعوذ باللہ اللہ غلط بیانی کر رہا ہے، یا پھر یہ کہو کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ محمد، ارے بات بات پہ شرک کرنے والے اب ادھر آئے نا، جواب دیں، یہ دونوں آیات سامنے رکھیں۔ اہل بیت کی طرف سیدھا راستہ جاتا ہے۔ آسان بڑا ہے کہ انگلیاں اٹھا لینا اور کہہ دینا کہ جناب آپ لوگ یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں کیوں، سجدگاہ رکھتے ہیں کیوں، کہا جاتا ہے نا۔ اچھا، یہ تو شیعہ مغربین اکٹھی پڑھتے ہیں، ظہر اثر اکٹھی پڑھتے ہیں، تانے دیے جاتے ہیں ہمیں۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، منہ توڑ جواب ہے۔
جب تمام امت مسلمہ حج پر جاتی ہے تو وہاں اکٹھی نماز پڑھتی ہے. ایسا ہی ہے, ظہرین بھی اکٹھی. جو لوگ گئے ہیں حج پہ جانتے ہیں, جو نہیں گئے ان سے پوچھ لیں. جس فرقے سے تعلق رکھتا ہو, ظہرین اکٹھی, مغربین اکٹھی. کیوں؟ کہا رسول کو دیکھا, لاکھوں نے دیکھا, اور لاکھوں نے ان کے پیچھے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں. کہا ٹھیک ہے, اب ادھر کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا وہ تو حج کی بات تھی, تو حج کی بات حج تک ہی رہنے دیجئے, یہاں کی بات یہاں کی. کہا ٹھیک ہے, ہم بھی قبول کر لیتے ہیں. ارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی, وہ بھی آپ حج پہ کرتے ہیں, وہ بھی قربانی ادھر ہی رہنے دیجئے. ارے کوئی تو منطق ہو, کوئی تو عقل کی بات ہو. ہمیں کہتے ہیں کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں, یہی لوگ وہ کالے پتھر کو جا کے چومتے ہیں. کالے پتھر کو چومتے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ جو لگا ہوا ہے یہ کالا پتھر, یہ اس اللہ کے گھر پہ لگا ہوا ہے کہ جس کا لباس ہی کالا ہے. پھر کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ لباس کالا پہننا مکروہ ہے یا حرام ہے؟ تو بقول مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی کس نے کہا کالا لباس حرام ہے, تو کہتے ہیں کالی کملی والے نے. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے ماشاءاللہ بڑے بڑے جملے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو یہ جو چیزیں ہیں, ہر چیز کا ہمارے پاس ایک جواب موجود ہے. آپ کو کہا جاتا ہے نا فقہ جعفریہ, ہمیں فخر ہے اس بات کی کہ ہم اس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کو کہا جائے جعفریہ, کوئی اور فقہ نہ کہا جائے. کیوں؟ امام صادق علیہ السلام کا, اللہم صلی علی محمد, ایسا عالی شان مدرسہ جو کبھی دنیا میں نہ پہلے کبھی تھا نہ بعد میں. 4000 شاگرد پڑھتے تھے. تمام دنیا کے مسلمان و غیر مسلمان امام صادق کے در پر آتے تھے سیکھنے کے لیے. آج بچوں کو میں بتاتا چلوں, کیمسٹری کا بانی کون؟ شاید بچوں کو نہ پتا ہو, خوارزمی امام صادق کا شاگرد. الجبرا کا بانی کون؟ جابر بن انصاری, نہ یہ بھی خوارزمی. الجبرا کا بانی خوارزمی, گوگل کر لیجئے گا. الجبرا اور کیمسٹری کو اگر مائنس کر دیں تو یہ آج کی ترقیاں وہ پرانے اندھیرے دور میں آپ چلے جائیں گے, ڈارک ایجز میں چلے جائیں گے. ڈسٹلائزیشن, کرسٹلائزیشن, کہ یہ تمام تر تھیوریز کس نے دی؟ امام صادق نے. تھیوری آف لائٹ کس نے دی؟ امام صادق کے مدرسے میں. یہ تمام تر چیزیں کہاں سے ہیں؟ پہلے تو یہ دنیا میں یورپ میں کہتے تھے کہ سورج کے گرد دنیا نہیں پھرتی بلکہ سورج دنیا کے گرد گھوم رہا ہے. امام صادق علیہ السلام نے 8 سال کی عمر تھی, فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم لوگ, کیا دن اور رات کا فرق نہیں دیکھتے؟ امام صادق علیہ السلام, یہ جو آج دنیا ترقی کر چکی ہے, یہ ہاتھ میں موبائل فونز, یہ اتنی زیادہ ترقی یافتہ دنیا صرف امام صادق علیہ السلام کے چند سال کے مدرسے کے صدقے میں, ان کے طفیل میں یہ ہے. اگر اہل بیت کو حقیقی معنوں میں وقت دے دیا جاتا تو کہاں سے کہاں دنیا پہنچتی. شاید آپ یہ فیز 8 اور یہ بحریہ کے اندر فیز 4 کے اندر گھر تلاش کرنے کی جگہ کسی اور سیارے پہ گھر تلاش کر رہے ہوتے. یہ بعید نہیں تھی بات. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جس طرح اس دنیا میں تم لوگوں کے لیے ہم اہل بیت حجت ہیں, اس طرح دوسری دنیایں بھی تمہارے علاوہ اور ہیں, ادھر بھی ہم حجت خدا ہیں. پوری کائنات میں حجت اللہ علی خلقہ. ان امام صادق علیہ السلام کے پاس ان دنیاوی علوم سے ہٹ کے جو دینی علوم ہوتے تھے ادھر کون پڑھتا تھا؟ نام دوں, اہل سنت کے 4 امام ہیں. نعمان بن ثابت یعنی ابو حنیفہ, ایک امام صادق کا شاگرد. فقہ حنفی, کہا نا فقہ جعفریہ کہاں سے آیا, اب بتا رہا ہوں فقہ جعفریہ کہاں سے آیا. فقہ حنفی کے بانی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت, امام صادق کے شاگرد, اور خود فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان, اگر 2 سال میں امام صادق کے پاس نہ ہوتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا. دوسرے مالک بن انس, یہ بھی مالکیوں کے امام مالک,
شاگرد امام صادق علیہ السلام، یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ کسی کان نے نہیں سنا اور کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی دماغ میں اور کسی دل میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ امام صادق علیہ السلام سے زیادہ کوئی عالم تر، کوئی فقیہ تر، کوئی انسان ان سے زیادہ متقی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ حضرت مالک کے الفاظ۔ اب آ جائیں تیسرے احمد بن حنبل، 4 امام ہیں نا حنبلی فقہ کے بانی، احمد بن حنبل اور محمد بن ادریس شافعی، یہ دونوں کون ہیں؟ یہ جو اوپر والے جو 2 امام بتائے نا، امام مالک اور امام حنیفہ، ابو حنیفہ، ان 2 کے شاگرد ہیں، یعنی شاگرد در شاگرد ہو گئے امام صادق کے۔ احمد بن حنبل ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے، ان کے بیٹے سے روایت ہے، کہا کہ ایران سے کچھ لوگ آئے، آ کر بیٹھ کے خلافت کے موضوع پر بات کرنی شروع کی۔ کیا بات شروع کی؟ کسی نے کہا کہ بھئی یہ خلافت تو علی کا حق تھا علیہ السلام، کسی نے کچھ اور بات کی کہ نہیں بھی فلانے کا حق تھا، فلانے کا تھا۔ احمد بن حنبل سر نیچے کیے، خاموش بیٹھے ہیں، جواب نہیں دے رہے، لوگ پریشان ہیں۔ آخر بیٹے نے کہا، میں نے خود بابا سے پوچھا، کہا بابا لوگ سوچیں گے کہ اتنے بڑے عالم آپ موجود ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ نہیں جواب دے رہے۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں بولیں، جواب دیں، آپ بھی حصہ لیں، آپ بتائیں کس کا حق تھا۔ کہا رہنے دو، بات کو چھوڑ دو۔ کہا کہ نہیں بات کا جواب تو دیں، حق کس کا تھا؟ کہا اچھا اگر سننا چاہتے ہو تو سن لو۔ کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ حق کی بات کی، خلافت کی، تو یہ علی کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اگر خلافت علی کو مل جائے، خلافت کی شان میں اضافہ ہوتا ہے اگر علی اس کو مل جائے۔ یہ احمد بن حنبل۔ اب سنیے چوتھے، انگریزی میں کہتے ہیں نا the last but not the least، احمد بن ادریس شافعی، ان کا شعر ہے، کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فی انہ اللہ مات شافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ کہا کافی ہے، کفا فی فضل مولانا علی، مولا علی کے فضائل میں بس اس بات کا ہونا کافی ہے ان کے فضائل کے لیے، کیا؟ وقوع الشک فی انہ اللہ، اس شک کا واقع ہونا کہ وہ اللہ ہے۔ مات شافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، مر گیا شافعی، یہ نہ جان سکا کہ علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ یہ شاعری تھی، البتہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ مولا علی نعوذ باللہ رب ہیں، ٹھیک ہے نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی رب ہیں، نہ یہ کفر ہے، شرک ہے۔ لیکن یہ شعر تھا، مولا علی کی شان میں انہوں نے اپنے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ایک شعر اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں جو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا۔ کہا یا آل بیت رسول اللہ، اے اہل بیت رسول، حبکم فرض فی القرآن انزلہ، آپ کی محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واجب کر دی، فرض کر دی ہر مسلمان پہ۔ کفاکم ان عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہا کہ آپ کے قدر اور منزلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، مقام و عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو اگر نماز پڑھتا ہے اور آپ اہل بیت پر درود نہیں بھیجتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد، نماز نہیں ہوتی۔ کس نے کہا؟ شافعی نے کہا نماز ہی نہیں ہوتی، مسلمان نے نماز پڑھی، درود نہ بھیجا۔ میں یہ کہتا ہوں، ایک اور چیلنج کر دوں، ہم نے آج کل نئے نئے درود سنے ہیں، فلانے بھی شامل، فلانے بھی، سب شامل کرتے جاؤ، شامل جس کو شامل کرنا ہے کر لو، لیکن تمام امت مسلمہ کو میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ نماز پڑھو، وہ نماز جس میں اہل بیت پہ درود نہ بھیجا تو نماز ہی نہیں، اس درود میں کسی غیر کو شامل کر کے دکھاؤ۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، بسم اللہ۔ آج جو ہمیں کہتے ہیں کہ فلانے پر بھی سلام، فلانے پہ بھی سلام، فلانے پہ بھی سلام، ٹھیک ہے سب ہمارے لیے محترم، لیکن نماز میں اگر اہل بیت کے علاوہ اگر دم ہے تو شامل کر کے دکھاؤ۔
نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا یہ حکم ہے. اور یہ شرک کرنے والے ذرا ان سے پوچھو کہ بھئی نماز تو خدا کے لیے ہوتی ہے یا غیر کے لیے؟ تو غیر کے لیے نماز ہوتی نہیں, تو غیر کا یہ تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ تو معلوم ہوا کہ توحید سے ولایت معصومین جڑی ہوئی ہے. اگر ولایت کو اپنے دل سے اور ایمان سے جدا کرو گے تو تمہاری توحید بھی قابل قبول نہیں رہے گی اللہ کے نزدیک. بھائی سامنے کی بات ہے, کہا کہ جی تمام انبیاء کا ہدف یہ تھا کہ اللہ کی طرف لے جایا جائے, تو فقط اللہ کو مان لینا کیا کافی تھا؟ اگر فقط اللہ کو مان لینا کافی تھا تو عیسائی بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں. کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب بس یہی کافی, اور رسول کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں. اگر رسول کی ضرورت نہیں, یہ درمیان میں ایک بات کر رہا ہوں, تو دم ہے تو کلمے میں سے محمد رسول اللہ کا نام ہٹا کے دکھا دو, مسلمان ہی نہیں رہو گے. اچھا, یہ جو بات آپ سے کر رہا تھا وہ یہ کہ محمد بن ادریس شافعی نے کہا کیا کہ نماز میں اگر کسی مسلمان نے نماز پڑھی درود نہ بھیجا تو کیا نماز باطل. اب ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, متفق علیہ, اہل تشیع کے محدثین نے لکھا, اہل سنت کے محدثین نے لکھا, تواتر کے ساتھ لکھا, کیا؟ ان قبلت ما سواہا وان ردت ما سواہا. اگر نماز قبول تو سب کچھ قبول, اگر نماز رد تو سب کچھ رد. روزہ رد, حج رد, زکوٰۃ رد, ہر نیکی, ہر عمل, اچھا عمل رد, قابل قبول نہیں. نماز کو قبول کروانا پڑے گا. یہی مطلب. اب آگے سنیے, اگر نماز کو قبول کرانا پڑے گا, حج انتظار میں ہے کہ نماز اگر قبول ہوتی ہے تو پھر میں قبول ہوں, زکوٰۃ انتظار میں ہے کہ نماز قبول ہو تو میں قبول ہوں, روزے انتظار میں ہیں کہ نماز قبول ہو تو میں قبول ہوں, اور نماز اس انتظار میں ہے کہ مجھ پر درود بھیجا جائے تو قبول نہیں, وجود میں آؤں. قبولیت اور وجود میں آنے کے فرق ہے. ایک وقت انسان نماز پڑھتا ہے, واجب ہے, قبول ہوئی نہ ہوئی, گناہ سے بچ گیا, واجب عمل انجام دیا, توجہ ہے. اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, یہ 4 اماموں کی بات میں نے آپ کے سامنے کی, ان چاروں کا اجماع امت کے قائل لوگوں اس بات کو غور سے سنو, ان 4 اماموں کا اجماع کس پر ہے؟ اہل بیت رسول پر, ان کی عظمت پر, ان کے علم پر, ان کے تقوی پر, ان کے زہد پر, ان کے علم پر, ان کی عظمت پر. تمام چاروں کے چاروں امام کا یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ چاروں اماموں کا اگر رسول و آل رسول کے اوپر اجماع ہو گیا ہے, صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں ایک بات کرتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا, لطف نہ آئے تو کہیے گا. بھائی امام صادق علیہ السلام کے مدرسے میں پڑھنے والے یہ 4 لوگ تھے, یہ 2 لوگ تھے اور پھر ان کے شاگرد آگے, ٹھیک. امام صادق علیہ السلام کو تمام جتنے بھی فرقے ہیں سب کس احترام سے دیکھتے ہیں؟ ان کے مذہب کے بانی جس نگاہ سے دیکھتے ہیں اسی نگاہ سے وہ بھی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ یا ان کی کوئی اور نگاہ ہے تو پھر اپنا ان اماموں سے ایک طرف ہو جائیے. بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں. بھائی یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا, ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, سجدگاہ سامنے رکھتے ہیں, میں نے کہا تھا نا اس کا جواب دوں گا. وضو ایسے کرتے ہیں, ایسے نہیں کرتے, کہا تھا نا میں جواب دوں گا. امام صادق علیہ السلام کے مدرسے میں فقہ بھی پڑھائی جاتی تھی جو آج تک مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. فقہ پڑھائی جاتی تھی, اس فقہ میں
امام صادق علیہ السلام کی فقہ میں نماز میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جاتی ہے، وضو ایسے کیا جاتا ہے، ایسے نہیں۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہو، ہاتھ باندھ کے کیوں نہیں پڑھتے، تم بتاؤ تم ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھتے ہو، کھول کے کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ امام صادق کی فقہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدگاہ کے اوپر سجدہ کرو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے وہ بتاتے ہیں۔ اب اگر دم ہے کسی میں تو پھر دو صورتیں رہ جاتی ہیں۔ اگر دم ہے کسی میں تو یا تو وہ یہ کہے کہ امام صادق علیہ السلام کو علم نہیں تھا، بھائی مسلمانوں میں سے کوئی بھی ہو اٹھ کے یہ بات کرے نا، اگر دم ہے تو کہے کہ مولا کو علم نہیں تھا، امام صادق علیہ السلام کو علم نہیں تھا، انہوں نے غلط نماز بتا دی۔ یا پھر یہ کہے کہ جان بوجھ کر، معلوم تھا لیکن جان بوجھ کر غلط نماز بتائی، نہیں تو پھر قبول کر لو کہ جو امام صادق علیہ السلام کی فقہ میں جو نماز پڑھائی جاتی تھی وہی صحیح نماز ہے۔ لہذا اللہم صلی علی یہ جو تمام تر فقہی مسائل ہیں یہ کہاں سے نکلے؟ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے تعلیم کردہ ہیں، یہ ان سے تعلیم ہوئے ہیں جن کو سب مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، جن پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان اہل بیت کے لیے موجود بھی ہوں، طاہر بھی ہوں، ان سے زیادہ بڑا کوئی عالم بھی نہ ہو، پھر ان کی بات نہ چلے اور کسی اور کی چلے، اس سے بڑا اور کیا ظلم ہے؟ آپ کو معلوم ہے روایات ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اذیت اس بات سے نہیں ہوتی کہ ہمیں جو شہید کر دیا، ہمارے گھر جلا دیے گئے، ہمارے بچوں کو مار دیا گیا، کہ ہمارے مقام کو نہیں پہچانا گیا، اہل بیت کے مقام کو نہ سمجھے۔ نواسے رسول، سید شباب اہل الجنہ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے۔ یہ جو ہم مجالس کرتے ہیں نا، انہی امام صادق علیہ السلام کے حکم سے۔ امام صادق علیہ السلام کا حکم تھا کہ میرے جد حسین پر ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں کسی جوان کو روتی ہے۔ امام صادق نے حکم دیا۔ مولا نے دعا دی، کہا اللہ رحم کرے ان آوازوں پر جو میرے جد حسین کے لیے بلند ہوتی ہیں، پھر فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو ان آنسوؤں پر، ان اشک پر جو میرے جد حسین کے لیے روتے ہیں، فرمایا اللہ کی رحمت ہو ان قدموں پر جو میرے جد حسین کی زیارت کے لیے اٹھتے ہیں۔ میرے جد حسین کو یاد رکھو۔ کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مولا امام صادق علیہ السلام کو اتنا شوق اور اتنا ارمان تھا کہ میرے جد حسین کو تم یاد رکھو، تو ان کی شب شہادت اور ہم ان کو یاد نہ کریں۔ چند مصائب امام صادق علیہ السلام کے لیے، اور پھر میں اس پر بھی عمل کروں گا اپنے مولا کی وصیت پر، نصیحت پر، کہ میرے جد حسین کو یاد رکھو۔ احیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، ہمارے امور کو، ہمارے احکام کو زندہ کرو، اللہ اس پر رحم فرمائے جو ہمارے احکام کو زندہ کرے۔ یہ جو مجالس کرتے ہیں، یہ جو ہم حسین حسین کرتے ہیں، یہ امام صادق علیہ السلام کی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ معصوم امام اگر کسی کو دعا دینا تو وہ آئندہ کی خبر ہوتی ہے۔ ہم کیسے نہ مجلسیں کریں۔ امام صادق علیہ السلام کا جب جنازہ تھا نا، آج تک تاریخ اسلام میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا۔ یہ کوئی کم ہستی نہیں تھے امام صادق علیہ السلام، لاکھوں کا مجمع تھا، خالی مسلمان ہی نہیں آئے تھے، کفار بھی آئے تھے مولا کے۔ لیکن ان عظیم ہستیوں کو، جس طرح مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اگر جس طرح سے قرآن میں حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہمارے سے محبت کرو، اگر یہ حکم دیا جاتا نا کہ ہمارے سے نفرت کرو،
تو اس سے زیادہ، اور ہمارے پر مظالم ڈھاؤ تو جتنے مظالم ہمارے اوپر ہم اہل بیت پر ڈھائے گئے اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا، طاقت نہیں تھی۔ امام صادق علیہ السلام کو اتنی اذیتیں دی گئیں۔ منصور دوانقی، یہ دوانقی کہتے ہیں 2 ٹکے کا، یہ کسی مسافر خانے پہ گیا تھا، وہاں خلیفہ بننے سے پہلے بنی عباس کا خلیفہ تھا، رات ٹھہرا اور 2 پیسے نہ دیے، صبح بحث ہونے لگی، جو مسافر خانے والا تھا اس نے کہا کیوں نہیں پیسے دیتا، تو دو دوانقی کی بات تھی، اس کا نام دوانقی اسرا پڑا۔ پھر جب دیکھا کہ لوگوں نے بہت پریشر ڈالا، بے عزت کرنے لگے، تو جیب سے دوانقی نکال کے دی۔ یہ منصور دوانقی خلیفہ بھی بن گیا لیکن نام لقب دوانقی رہا۔ یہ 2 ٹکے کے لوگ ہمارے ائمہ معصومین کا مقابلہ کریں گے۔ تخت پہ آ کر بیٹھ گیا، تخت پر آ کر بیٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام حکومت کے مسائل کے اندر مداخلت نہیں کرتے، اور اعلان انہوں نے فرما دیا کہ حکومت سے، خلافت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ تم جانو تمہارا کام جانے، بس ہم یہ مدرسہ چلا رہے ہیں۔ کئی بار اس نے مولا کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار معجزانہ طریقے سے امام صادق علیہ السلام کو شہید کرنے سے ناکام رہتا تھا۔ اتنی اذیتیں دی، کئی بار ان کے گھر کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ ایک بار جب مولا امام صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگائی نا، رات کا وقت تھا، مولا آرام فرما رہے تھے، مولا کی بیویاں بھی گھر میں تشریف فرما تھیں، آگ لگی تو مولا کہ جتنے بھی ملازم تھے نا وہ آگ بجھانے لگے، دوڑ دوڑ کے پانی لاتے اور آگ بجھاتے تھے۔ کسی نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر تشریف فرمائے اور گریہ کر رہے ہیں۔ ایک ملازم کی دھیان ہوا، فوراً بھاگتا ہوا گیا، پانی کو چھوڑا، کہا مولا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، اور ہمارا ہاتھ بھی نہیں بٹا رہے، آگ لگی ہوئی اور آپ گریہ کر رہے ہیں، خیر تو کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں میری بچیاں کس طرح پریشان پھر رہی ہیں، کبھی ایک حجرے سے نکل کے دوسرے حجرے میں، کبھی دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے میں۔ ارے مجھے شام غریباں یاد آ گئی کہ جب خیام کو آگ لگی تھی تو کیا منظر ہوگا۔ کہا میری بچیوں کے سروں پر چادریں تو ہیں نا، کہا وہ بچیوں کو رونے کی اجازت تو ہے نا، کہا وہ شام غریباں مجھے یاد آ گئی کہ جب یہ روتی تھی تو ان کو تازیانے مارے جاتے تھے، رونے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ امام صادق علیہ السلام کے ہی محلے میں خاندان بنی حسن علیہ السلام رہتے تھے، اولاد امام حسن مجتبیٰ پر بڑے مظالم ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ کی جو اولاد تھی نا ان کو دستگیر کرنے کے لیے منصور دوانقی نے، خلیفہ نے سپاہی روانہ کیے، اور اس رات کے پہر ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر گھروں سے نکالا گیا اور ان کے گلوں میں اور ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں اور کھینچنے لگے۔ امام صادق سے برداشت نہ ہوا، سر پہ امامہ نہیں ہے، پیروں میں جوتے نہیں ہیں، مولا اسی حالت میں باہر تشریف لے کے آئے، کہا چھوڑ دو ان کو، کیوں ان کو لے کے جاتے ہو، آخر ان کا گناہ کیا ہے؟ ارے یہ اولاد حسن مجتبیٰ ہیں، کیوں ان کے اوپر ظلم کرتے ہو، ان کو چھوڑ دو، میں ہرگز تمہیں لے جانے نہیں دوں گا۔ ارے ایسے میں کوئی ملعون آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے مولا کے پیچھے کمر پہ تازیانے مارنے لگا۔ یہ مولا کا سن اس وقت جوانی کا نہیں تھا، بڑھاپے کا عالم ہو اور کوئی تازیانہ مارے، اور تازیانہ بھی امام صادق کی کمر مبارک پہ مارے۔ ارے جب 1-2 دفعہ تازیانے مارنے کے بعد پیچھے سے مولا کا پیراہن پھاڑ دیا کہ مولا کو پھر اور زیادہ اذیت ہو، اور پھر جو تازیانے چلے نا تو مولا کے پیچھے سے زخم پہ زخم ہوتے گئے، لیکن تازیانے رکے نہیں۔ اور پھر وہ وقت آیا جب امام صادق علیہ السلام کو زہر دے کے اس ملعون نے شہید کر دیا۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، میرے بھائی نے ابھی پڑھا تھا، انہوں نے جنازہ پڑھا، معصوم کا جنازہ، امام کا جنازہ صرف امام ہی پڑھتے ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا کہ مولا آپ نے تو جنازہ اپنے بابا کا پڑھ دیا نا، اور گھر کی ساری بیویاں رو رہی ہوں گی، گریہ کر رہی ہوں گی، بین کر رہی ہوں گی، لیکن سروں پر چادر ہوگی اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گی، لیکن آپ کے جد امام حسین علیہ السلام، ان کا جنازہ تو پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ 3 دن تک کسی نے جنازہ نہیں پڑھا، 3 دن تک تپتی ریتی پر دھوپ میں
مولا حسین کا، آپ کے جد کا جنازہ وہاں پر پڑا رہا، اور میں کہتا ہوں مولا ان کے سروں پر چادریں رہی تھیں، لیکن وہ بیبیاں جن کے سروں پر چادریں نہ تھیں، بس ایک آخری آپ کے خدمت میں ایک مصائب کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کسی ذاکر نے منبر پر نجف اشرف میں یہ پڑھا، آیت اللہ العظمیٰ شیرازی کا زمانہ تھا، مرجے تھے، 100 سال پہلے کی خبر ہے، منبر پہ ذاکر آیا، ذاکر نے یہ پڑھا کہ یزید کا دربار تھا اور حسین کی بیٹیاں تھیں، بے مقنع و چادر شرابی کے دربار میں داخل ہو گئی۔ آیت اللہ العظمیٰ شیرازی نے روکنا شروع کیا، کہا یہ پھر دوبارہ سے کہنا تو نے کیا کیا، روک دیا اس کو، کہا دوبارہ پڑھ، اس نے دوبارہ یہ جملہ پڑھا، کہا شرابی کا دربار تھا، علی کی بیٹیاں تھیں، بے مقنع و چادر تھیں، اور اس دربار میں شرابی کے دربار میں داخل ہوئی، کہا پھر پڑھنا۔ اب جو تیسری دفعہ پڑھا نا، لوگوں نے آ کے روک دیا، کہا آیت اللہ بے ہوش ہو گئے، امامہ اتار کے زمین پر پھینکا، بین کرنے لگے، بے ہوش ہو گئے۔ کہا اب کہاں مولا علی کی بیٹیاں اور کہاں شرابی کا دربار۔ جو لوگ شام گئے نا، اگر نہیں گئے ضرور جا کے وہ جگہ دیکھیے گا، میں نے دیکھی ہے۔ جب ان بیبیوں کو لے جایا گیا نا، تو بیبیوں کو بے مقنع و چادر، امام زین العابدین علیہ السلام، غیور باپ کے غیور بیٹے، توق و سلاسل میں جکڑے ہوئے، ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر گھنٹوں ان بیبیوں کو کھڑا رکھا، داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ تحقیر کرنا چاہتا تھا، کس کی؟ اہل آل رسول کی۔ وہ جگہ اگر آپ لوگ جا کے دیکھیے، خدا کی قسم تمام مصائب اس جگہ پر ختم ہو جائیں گے۔ وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، لوگ گزرتے جاتے تھے، اور ان بیبیوں پر جن کے سروں پر چادر نہیں تھی، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی جو چیز ہاتھ میں ہوتی تھی مارتا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ ہیں باغیوں کی بہنیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی تھیں، یاد رکھو میں باغی کی بہن نہیں ہوں، میں حسین ابن علی کی بہن ہوں، میں ابا عبداللہ الحسین کی بہن ہوں۔ لیکن شور اتنا تھا، ارے ایسے میں کسی نے ہند کو جا کے بتایا، یزید کی بیوی ہند، اس کو جا کے کسی نے خبر دی، کہا مدینے میں کچھ باغی مارے گئے اور تیرے شوہر کو مارنا چاہتے تھے، ان باغیوں کو مار دیا گیا، ان کے اہل و عیال کو اسیر کر کے لایا گیا۔ کہا میں بھی آ کے دیکھوں گی۔ میں صرف آپ کو بتاتا چلوں بچوں کے لیے کہ یہ ہند کون تھی؟ یزید کی بیوی، لیکن تھی مومنہ، نہایت مومنہ تھی۔ یہ یہودی کی بچی تھی، ایک یہودی تھا، اس کی بچی تھی، بیمار ہو گئی سخت۔ وہ یہودی مولا علی کی خدمت میں ہے، یا علی کوئی دوائی دے دیجئے میری بچی کو شفا ہو جائے۔ مولا نے کہا حسین ادھر آنا، پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، کہا اس میں ہاتھ ڈال دو، ہاتھ ڈالا، کہا یہ لے جاؤ اپنی بچی کو پلانا، شفا ہو جائے گی۔ کہا مولا اس میں کیا ایسا ڈالا؟ کہا دیکھتے نہیں میرے حسین نے مس کر دیا۔ کہا اس کے بچی بس سر پہ ڈال دینا، اس کو شفا مل جائے گی۔ یہ پانی لایا گیا، پانی لا کے جب بچی کے سر پہ ڈالا نا، اس کو شفا ہو گئی۔ کہا بابا یہ کیسا پانی تھا؟ کہا مدینے میں کوئی حسین ہوتے ہیں، انہوں نے بس مس کیا تھا اور اس میں ایسی شفا پیدا ہو گئی کہ تجھے شفا مل گئی۔ کہا اچھا میں بھی ادھر جاؤں گی۔ مدینے پہنچی، مولا علی کی خدمت میں، کہا یا علی میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، اور مسلمان ہو گئی۔ اور پھر کہا کہ مجھے دین سکھائیے۔ کہا میری بیٹیوں کے پاس جاؤ، زینب کے پاس جاؤ، ام کلثوم کے پاس جاؤ، ان سے دین سیکھو۔ ان کے پاس آئے، کہا ہم تمہیں سب سے پہلی چیز جو دین کی سکھاتے ہیں، عورت کے لیے حجاب ضروری ہے، عورت کے لیے حیا ضروری ہے، حجاب کرو، حجاب سیکھو۔ وہ بی بی ام زینب و ام کلثوم، آج آیت اللہ اشتہاردی کے الفاظ بتاتا ہوں، سوگوار آل محمد میں لکھا، کہا کہ جب ان بیبیوں کو ہند کے سامنے سے گزارا گیا نا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پہچان لیا۔ کہا ام کلثوم دیکھتی ہو یہ کہیں ہند تو نہیں ہے؟ مجھے تو ہند لگ رہی ہے۔ بی بی ام کلثوم نے کہا
کہا بی بی جب سے عباس مارے گئے نا میری دور کی نگاہ کمزور ہو گئی, دکھائی نہیں دیتا. کہا کہ یہ وہی ہند تو نہیں جسے ہمیں حجاب سکھایا تھا, کیا یہ وہی ہند ہے؟ فرمایا ہاں یہ وہی ہند ہے. اب ایسے میں حکم ہوا کہ اسیروں کو داخل کیا جائے, لایا جائے یزید کے سامنے. یہ بیبیاں جب چلی نا, آیت اللہ فرماتے ہیں کہ بیبیوں نے اپنے سر موڑ لیے, کہا ہمیں شرم آتی ہے کہیں ہند دیکھ نہ لے, اس کو حجاب سکھانے والے ہمیں, یہ مقنا و چادر کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہے, اس کے سر پر چادر اور مقنا ہے, ہمارے سر پر چادر نہیں ہے, ارے ہم اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے. ارے جب سامنے سے گزری نا, آیت اللہ کہتے ہیں ہند نے اشارہ کیا, کہا رک جاؤ بیبیوں رک جاؤ, میرے سوال کا جواب دو, من ای بلد انتم, تم کون سے شہر سے تعلق رکھتی ہو؟ فرمایا انا نحن من بلاد المدینہ, کہا ہم مدینے سے تعلق رکھتے ہیں. مدینے کا نام سنا نا, ہند نے اپنا تخت چھوڑ دیا, دوڑ کے نیچے آئی, کہا بیبیوں میں مدینے والوں کی بڑا احترام کرتی ہوں, آپ مدینے کی ہیں نا, بڑا احترام کرتی ہوں. نزدیک آئی, کہنے لگی اچھا مجھے یہ بتانا مدینے میں ایک میرے مولا حسین ہوتے ہیں. کہا وہ کیسے ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے گریہ کرنا شروع کیا. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی ان کے ایک بیٹے بھی تھے, علی اکبر نام تھا, ہم شکل پیغمبر تھے, بہت حسین اور بہت خوبصورت جوان تھے, ان کا بتا دیں وہ کیسے ہیں؟ بی بی نے مزید گریہ کرنا شروع کیا. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا ان کے ایک بیٹے بھی تھے, سید الساجدین تھے, زین العابدین تھے, ان کا بتا دیں وہ کیسی ہیں؟ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا ایک ان کے بھائی ابو الفضل العباس تھے, بہت زیادہ قد و قامت تھا, قمر بنی ہاشم تھے, بہت شجاع تھے, بہت حسین تھے. بی بی نے جواب دیا, کہا اے ہند کیا اپنے مولا کی بہنوں کے بارے میں نہیں پوچھو گی؟ جو ہی بہنوں کا نام سنا نا, کہا بی بی خبردار میری بیبیوں کا نام نہ لینا, یہ اس بھرے مجمع میں علی کی بیٹیوں کا نام نہ زبان پہ لانا. ایسے میں بی بی نے کہا اے ہند میری طرف دیکھو, میں زینب ہوں, یہ ام کلثوم ہے, یہ سکینہ ہے, اور یہ جو جوان طوق سلاسل میں جکڑے ہیں یہ سید الساجدین ہے. یہ تشت میں جو سر دیکھتی ہو یہ تمہارے مولا حسین ابن علی کا سر ہے. جو نیزوں کی طرف اشارہ کیا, کہا ان نیزوں پہ جو سر دیکھتی ہو نا, ان میں سب سے پہلا سر ابو الفضل العباس کا ہے. یہ سننا تھا نا. ہند نے اپنی چادر و مقنا زمین سے اتاری, سر سے اتاری, زمین پر پھینکی, دوڑتی ہوئی دربار یزید میں گئی. یزید تخت پہ بیٹھا تھا. کہا یزید تو نے کیا کر دیا؟ آل رسول کا قتل کر دیا, علی کی بیٹیوں کو. یزید نے جب یہ دیکھا نا, تاریخ کے الفاظ, ملون نے اپنی عبا اٹھائی, دوڑ کے اپنی بیوی کی طرف سر کے اوپر اس کے چادر رکھی اور کہا بھرے مجمع میں بغیر چادر کے کیسے آ گئی؟ کہا جنہوں نے مجھے حیا, ارے وہ حیا کی ملکہ, جنہوں نے مجھے مقنا و چادر حجاب سکھایا ان کو تو بھرے مجمع میں لے آیا, مجھے کہتا ہے کہ حجاب